ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جس کو کوئی پڑھے اور اس کو کوئی عقل و دانش والا آدمی کوئی سمجھے. مثال کے طور پہ لوگوں اس سے پوچھا گیا، قادیانی سے پوچھا گیا، بھائی اس کو میں نے خود بان کیا، میں خواتین نہ ہوں ذرا ادھر سے کر رہا، اسے پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ ہوں، مسیح ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کی تو والدہ محترمہ کا نام حضرت مریم ہے، ٹھیک ہے، ان پہ تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے تھے ان کی خدمت سے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص روح آئی تھی اور وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے. آپ کیسے ہیں؟ آپ مریم. تو اس نے آگے سے جواب کیسے، جو اس کی تحریری طور پر اس نے جواب کو دیا کہ نعوذ باللہ، بات نہیں کری یار، مجھے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عورتوں والی صورت عطا کی، ٹھیک ہے، اور پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وہ جیسے میاں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے وہ قائم کیا، پھر مجھے حمل ٹھہرا، درد ذیل ٹھہرا، اور پھر میں سے میں پیدا ہوا، میں سے میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے. یہ اس کی بدبختی ہے، اور ایسے بدبخت کی، ٹھیک ہے، ہمارے پاس لوگ بڑی زور شور سے ترجمانی کرنے لگے، جو پاکستان کے ٹھیکیدار بنتے ہیں وہ اس کی ترجمانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے. تو ہم تو ان اتنے بڑی عظمت و شان والے حضور غوث پاک اور ان سے بلند درجہ بزرگان دین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ان کو نبی تصور یا کسی بھی لحاظ سے نبی تصور نہیں کر سکتے. تو ان جیسے کوئی بدبخت آ کے ہمیں کہے اور ہم ویزے کی لالچ میں، کسی اور لالچ میں آ کر، ہزاروں قسم کے آج کل لالچ ہیں، اور ہم اپنے ارمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی بدبختی سے بچائے. اور ہم اہل سنت، ہم پہ شرک کا الزام لگتا ہے، انہیں کہیں ہم تو دوسرا مصطفیٰ نہیں مانتے، دوسرا خدا کیسے مان سکتے ہیں؟ ہم تو دوسرا مصطفیٰ نہیں مانتے، ہم دوسرا خدا کیسے مان سکتے ہیں؟ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا اگلے دن، ایک صاحب نے اس کی فرمائش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح رحمت بن کے آئے، ہر چیز کے لیے رحمت، ماضی کے لیے رحمت، حال کے لیے رحمت، مستقبل کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے رحمت، بے جانوں کے لیے رحمت، زندوں کے لیے رحمت، مردوں کے لیے رحمت. کائنات میں جو جو چیز ہے اس کے لیے حضور رحمت للعالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار قدم نبوت زندہ باد، تاجدار قدم نبوت زندہ باد، تاجدار قدم نبوت زندہ باد، زندہ باد. والا مصطفیٰ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ. حضرت تقیہ کلبی حضور کے غلام، عاشقان روز خوبا خوب خوش ترو زیبا ترو معبود. حضور کے جو غلام ہیں وہ بھی ہر طرح سے بے مثل اور بے مثال، حسینوں سے بڑھ کر حسین ہیں، دانائی اور زیبائی رکھنے والوں سے بڑھ کر خوبصورت ہے. یہ وہ حضور کے غلام ہیں جن کے حسن کو حضور نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی مثل قرار دیا تھا. اور حسن مشہور بھی ان کا ایسا تھا کہ دمشق کی طرف جاتے عورتوں کو پتہ چلتا تو وہ آپ کو دیکھنے کے لیے دمشق سے پہلے پیر نکل آیا کرتے ہیں. حضرت تقیہ کلبی کے حسن کا عالم تھا، چرچا تھا. اور ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ان کی شکل میں حضرت جبریل امی حضور کی بارگاہ میں کئی دفعہ حاضر. حضرت جبریل امی ان کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ، تو جبریل ابھی کئی دفعہ بشری شکل میں حاضر ہوئے. آج کل حضور کو بشری شکل میں لوگ دیکھتے ہیں نا، آپ کا بس دیکھتے ہیں کہ یہ نور کالا کیسے ہو گیا، آپ کی زلفیں کالی ہیں، یہ ہے.
انہیں کہیں جبریل بھی تو حضور کی بارگاہ میں اسی طرح کالے زلفوں کے ساتھ آئے، اسی طرح بشری لبادے میں حضور آئے، تو بے شک جس طرح ہمارا اعلیٰ حضرت ریلوی نے کہا، ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضور کو بشر ماننا جو یہ ضروری ہے، اور حضور کی بشریت کا جو انکار کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ حضور کو بشر ماننا یہ ضروری ہے، لیکن بشریت کا جو انکار کرتا ہے کفر ہے۔ لیکن یہ بات ذرا یہ سمجھ نہیں، یہ عقیدے کی بات کہ انسان حیوان ہے، ہم سارے مانتے ہیں کہ انسان حیوان ہے، لیکن کسی انسان کو آج حیوان کہہ دیا جائے اس کے لیے گالی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یاقوت ایک پتھر ہے، لیکن اس یاقوت کو کہہ دے یہ پتھر ہے، اس کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ بے شک حضور کو بشر ماننا ضروری ہے، لیکن بشر کہنا یہ غلط ہے۔ بشر ماننا ضروری ہے، اگر بشر کہنا ہے فخر البشر کہیں، سید البشر کہیں، یہ حضور کو بشر کہنے کا یہ طریقہ کس کا ہے؟ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے۔ سورہ قالوا ما ھذا الا بشر، کافروں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر ہماری طرح کیا ہے، بشر ہے۔ ہم نے حضور کو بشر کہنا ہے تو فخر البشر کہنا ہے، سید البشر کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بشر کہا، ہم نے بشر مانا۔ اللہ تعالیٰ نے نور کہا، ہم نے نور مانا۔ اللہ لیکن حضور کی حقیقت ہم سے وراء الورا ہے، ہم کیا جبریل امین بھی اس کو سمجھ نہیں سکتے، خلفائے راشدین بھی ان کو سمجھ نہیں سکتے، وراء الورا ہے۔ ہر حضرت تقیہ قلبی حضور کی غلام بھی وراء الورا شان کے مالک ہے۔ جبریل امین کئی دفعہ ان کی شکل میں بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوئی۔ حضور نے جب اعلان فرمایا الاسلام یحزم ما قبلہ، دامن اسلام میں جو بھی آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضور کے دامن میں جو بھی آ جاتا ہے سارے اس کے گناہ بخش لیے جاتے ہیں۔ تو وہ جو مجرم ان کے دامن میں آ چکے عرش والے اسے جنت کی جزا دیتے۔ یہ بارگاہ رسالت کا شان ہے، عظمت ہے۔ حضور کے نظام سے جو وابستہ ہو جاتا ہے اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جب بارگاہ رسالت سے یہ منادی ہوئی کہ الاسلام یحزم ما قبلہ، کہ جو بھی دامن اسلام میں آ جائے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، یہ بھی بارگاہ رسالت میں حاصل ہے۔ حضور میں نے بھی ایک بڑا گناہ کیا تھا، کیا میرا گناہ بھی بخش دیا جائے گا؟ حضور نے فرمایا بتا تو صحیح تیرا گناہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور میری شادی ہوئی، شادی کے بعد تجارت کی غرض سے میں نکل گیا، ایک عرصے بعد آیا تو کیا دیکھتا ہوں، دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، ایک بچی دروازے کھولنے آتی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں یہ بچی کسی اور کی نہیں بلکہ میری آپ کی بیٹی۔ دن رات گزرتے ہیں، ایک دن میں بیوی سے کہتا ہوں کہ بچی کو میرے ساتھ جا کر دو، میں اس کو ساتھ دعوت پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک دوست نے مجھے خاص طور پہ بلایا ہے، میرے ساتھ بچی بھی ہوگی تو میرے لیے اعزاز و اکرام کا باعث تھا، لیکن نیت بدنیت تھا۔ رستے میں نے کدال وغیرہ بھی لے لی، کیونکہ لوگوں کے طعنوں کا ڈر تھا کہ جو آج تک لوگوں کی بچیوں کو زندہ دفناتا رہا ہے، زندہ ترگور کرتا رہا ہے، اس کے ذہن میں کوئی اس کی اپنی بچی کھیل رہی ہے، اپنی بچی کو اس نے اپنے ذہن کی رونق سمجھا ہوا ہے۔ تو میں نے بہرحال اس بچی کو ساتھ دیا، جنگل آتا ہے، ایک زمین کھودنا شروع کر دیتا ہوں، مٹی اڑتی ہے، گرد اڑتی ہے، میرے کپڑوں پہ پڑتی ہے، اور وہ بچی ہے کہ میرے کپڑوں کو جھاڑے جا رہے ہیں، میرے دامن کو صاف کیے جا رہی ہے کہ میرے باپ نے دعوت میں شریک ہونا ہے، اس کے کپڑے کہیں میلے نہ ہوں، اس میں کوئی مٹی اور گرد نہ پڑی ہوئی ہو، مٹی اٹھتی جاتی ہے، میں کھودتا جاتا ہوں، بچی صاف کرتی جاتی ہے۔ جب گڑھا کھد جاتا ہے تو وہی بچی جو میرے دامن کو صاف کر رہی تھی اس کو میں دھکا دیتا ہوں اور اس کے اوپر زندہ ہی اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا ہوں اور اپنی راہ چلتا بنتا ہوں۔ حضور اس کا یہ واقعہ سنتے ہیں، رحمت للعالمین کی آنکھوں سے بھی آنسو امڑ آتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ کیا وہ جگہ تم ہمیں دکھا سکتے ہو
جہاں تو نے اس بچی کو دفنایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پہ عرض کرتا ہے حضور جگہ وہ مجھے یاد ہے، آپ میرے ساتھ چلیے۔ حضور اس کے ساتھ چلتے ہیں، پھر وہ ایک مقام آتا ہے کہ کہتے ہیں حضور وہ دور جگہ ہے جہاں پہ میں نے اپنی بچی کو دفنایا تھا۔ حضور رک جاتے ہیں، کہتے ہیں دفیہ جاؤ اور اسے کہو، میرا نام لے کے کہو کہ بچی کو تجھے اللہ تعالیٰ کے نبی تجھے بلا رہے ہیں۔ میں اس جگہ پہ جاتا ہوں، حضور کا نام لیتا ہوں کہ تجھے بلا رہے ہیں، زمین شک ہوتی ہے، پھٹتی ہے اور بچی زندہ باہر آ جاتی عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے، محمد کے معجزوں نے عیسیٰ بنا دیے۔ ادھر حضور کے دامن سے وابستہ ہوا اور ادھر وہ طاقت مل گئی کہ مردوں کو زندہ کرنے والا بن گیا۔ وہی دریا جو ایک ظالم مشہور تھا، بچیوں کو زندہ تر کرنے والا تھا، ادھر حضور کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے، سچی دل سے توبہ کر کے آتا ہے، اور ادھر حضور کا نام لے کے، عیسیٰ علیہ السلام تو خدا کا نام لیتے تھے، کیونکہ ولی وابستہ نبی سے ہوتا ہے۔ ولی کا جو فیض ہوتا ہے، ابھی بھی آپ نے سنا، وہ سارا نبی کی وساطت سے ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ نہیں ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے وابستہ تھے، وہ اللہ کا نام لیتے۔ اور حضرت تقیہ نے کس کا نام لیا؟ حضور نے، اور حضور نے بھی تعلیم یہی دی، ٹھیک ہے، کہ میرا نام لے کے اسے کہو کہ بچی وہ تجھے بلا رہی ہے۔ زمین شک ہوتی ہے، زمین بھی اشارے سمجھتی ہے، بچی بھی اشارے سمجھتی ہے، ٹھیک ہے، حضور کے اشارے بھی، حضور کے بچی باہر آتی ہے، بارگاہ رسالت معاب میں حاضر ہوتی ہے، حضور پوچھتے ہیں بچی واپس جانا ہے یا باپ کے پاس ہے؟ بچی کہتی ہے میں نے اپنے رب کو اپنے باپ سے بہت زیادہ رحیم اور قریب پایا، میں نے اپنے رب کو اپنے باپ سے بہت زیادہ رحیم اور قریب پایا ہے۔ پھر وہ کیا ہے، بچی واپس چلی جاتی ہے، زمین اسی طرح بند ہو جاتی ہے۔ ایک یہ دفعہ تھے جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، لیکن پھر یہی دفعہ ہیں جو ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چلتے تھے کہ میرے پاؤں کے نیچے کوئی چمٹی آ کے نہ مار دے۔ تو ہم بھی حضور کے غلام ہیں، ہم نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے بھی حضور کو منہ دکھانا ہے، ہمیں بھی وہ کردار ادا کرنا کہ یکدم زندگی بدل جاتی ہے۔ غلامی مصطفیٰ میں آتے ہیں تو وہ ظالم اور سرکش کیسے نرم دل بن جایا کرتے ہیں، رحماء بینہم کی کیا تصویر بن جاتے ہیں کہ انسان تو انسان، کیڑوں مکوڑوں کے لیے بھی ان کے دل میں ایک عظیم الشان نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نے غلامی مصطفیٰ کو داغدار نہیں ہونے دیا۔ ہم نے بھی حضور کی غلامی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم بھی حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، ہم بھی حضور کی نعتیں سنتے ہیں۔ کل کوئی یہ نہ کہے حضور کی فلاں میلاد منانے والا، حضور کی میلاد میں فلاں بیٹھنے والا، حضور کی فلاں نعتیں سننے والا، حضور کا فلاں نعت پڑھنے والا، اس کا کردار ایسے وہ دوسروں کے ساتھ اس طرح بدسلوکی کرتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے برے لوگوں کے ساتھ ہے، تو غلامی مصطفیٰ کی ہم نے بھی عزت کرنی ہوگی۔ یہ جو ہم نے گلے میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ پہنا ہے، اس کی عزت ہم نے بھی رکھنی ہوگی، ہماری بھی یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا ادب سے بیٹھ